پہلے تو میں سمجھا کہ یہ وہی موٹی سانولی لڑکی ہے، لیکن وہ قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک جوان سال عورت ہے۔ اس نے آدھے چہرے کو گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے قریب چارپائی پہ بیٹھے دیکھا اور اوڑھنی میں سے ہاتھ نکال کے بولی، تیرا ناشتہ۔ باسی روٹی پہ نرم تازہ مکھن اور شکر رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیہات میں دل پسند ناشتہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تہہ کی ہوئی روٹی کو سلاخ دار کھڑکی میں سے ہاتھ گزار کر چنگیر میں رکھ دیا۔ اتنی جلدی ناشتہ؟ میں نے پوچھا۔ آہو بھراوا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے سر تا پا دیکھا اور میری حالت جان کر اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں لہرا گئیں۔ لگتا ہے تجھے بہت مارتے ہیں یہ، تیری آوازیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی ہے بہن، تیری کو دشمنی ہے ان سے؟ نہیں بہن، بس بے گناہ ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ عورت نے سہمی ہوئی نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور لرزاں آواز میں بولی، مجھے نہیں لگتا یہ تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ اگر کسی طرح یہاں سے نکل سکتا ہے تو نکل جا۔ کیسے نکلوں؟ انہوں نے سنگلی ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنا دایاں پاؤں دکھاتے ہوئے کہا۔ کوئی شے نہیں ہے یہاں سنگلی توڑنے والی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بے حد تعصب سے بولی، بس میں نے تجھے بتا دیا، بھراوا کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ؟ تیرے یار کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ میں بری طرح سے چونک گیا۔ تجھے نہیں پتا؟ نہیں۔ وہ مر گیا۔ انہوں نے گولی نکالنے کے لیے اس کی چیڑ پھاڑ کی تھی، وہ ختم ہو گیا یہی ساتھ والے کمرے میں۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دکھ کی ایک شدید لہر پہلے میرے پورے جسم میں پھیلی، پھر وہ بتدریج غیظ و غضب میں ڈھل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میں کراہا۔ یہی ہوا ہے، انہوں نے مار دیا اسے اور ٹھکانے بھی لگا دیا۔ اس کی لاش کو بوری میں بھر کے لے کے گئے تھے کہیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میں سناٹے میں تھا۔ ایک دم کہیں قریب سے آہٹ ہوئی۔ عورت بدک گئی۔ ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد بولی، کوئی جاگ نہ گیا ہو، میں دیکھتی ہوں، اگر خطرہ نہ ہوا تو تھوڑی دیر میں پھر آؤں گی۔ مجھے سکتے کسی کیفیت میں چھوڑ کے وہ اوجھل ہو گئی۔ میری آنکھوں میں گرم آنسو امڈ آئے۔ باگو کا چہرہ مسلسل نظروں میں گھوم رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ کوئی بہت عرصے پہلے کی بات نہیں تھی۔ صرف 4 دن پہلے وہ میرے ساتھ ٹانگے پہ بیٹھ کے خوشی خوشی لاہور جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بات بات پہ ہنستا تھا، آنکھوں میں شباب کی شوخی تھی۔ وہ دولہا بننے سے پہلے ہی دولہے جیسا نظر آتا تھا۔ اس کی ماں کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ اس تک یہ خبر پہنچے گی تو اس پہ کیا بیتے گی؟ میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور آنسو تواتر سے میری جھولی میں گرنے لگے۔ یہ آتشی آنسو تھے، ان میں آگ تھی، تیزاب تھا۔ اگر باگو واقعی ان لوگوں کے ہاتھوں مر چکا تھا تو پھر انہیں بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میرے دل سے آواز آئی، خاور، ان کو مار دو یا خود بھی مر جاؤ۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا، تب اپنے بالکل پاس مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ پھر کھڑکی کے پاس تھی۔ نفرت سے بولی، سوئے پڑے ہیں مرداروں کی طرح، اللہ کرے ان کو کسی کی آئی آئے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، یہ تیرے دیور ہیں؟ عورت نے ایک بار پھر ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے دکھی انداز میں سر کو نفی میں ہلایا۔ رشتے دار ہیں؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے پھر نفی میں سر ہلایا اور دل دوز سرگوشی میں بولی، ڈاکو ہیں موت جوگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، یہ پورے 2 مہینے سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں جیتے جی مارا ہوا ہے انہوں نے، ہم کو، ہمارے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بندہ دل کا مریض بن گیا، نہ کسی کو بتا سکتا ہے، نہ کسی سے مدد مانگ سکتا ہے۔ آلے دوالے والوں کو یہی پتہ ہے کہ ہمارے رشتے دار ہیں، کوئی رشتے دار آ جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ میرے بندے کے یار دوست ہیں۔ عورت کا لہجہ نم ناک ہو گیا، وہ ناک سے سوں سوں کی آواز نکالنے لگی۔
کیا ان 2 مہینوں میں تمہیں ایک موقع بھی نہیں ملا یہاں سے نکلنے کا؟ وہ یہ بڑے خچر ہیں، ان کا ایک بندہ ہر وقت ہمارے سر پہ رہتا ہے، اگر سر پہ نہ بھی ہو تو ان کی دہشت اس طرح سے ہمارے اوپر بیٹھ گئی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو یہ بلائیں خود ہی ٹل جائیں تو ٹل جائیں۔ تم بتا رہی ہو کہ اس وقت وہ مرداروں کی طرح سو رہے ہیں، پر اس وقت بھی ان کا ایک ساتھی گھر سے باہر والے کمرے میں ہے، وہ رات کو چوکیداری کرتا ہے۔ عورت بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے باگو کے بارے میں ایک بار پھر وہی باتیں بتائیں جو پہلے بتائیں تھیں۔ اس نے کچھ اور اہم انکشافات بھی کیے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ کل 5 بندے ہیں، ساہیوال کی جیل توڑ کے بھاگے ہوئے ہیں۔ 3 بندے یہاں ہیں، 2 نے اسی طرح کسی اور جگہ پناہ لے رکھی ہے۔ سرغنہ 12 ہے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ ایک طوفانی رات میں یہ لوگ بلائے ناگہانی کی طرح ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سب کو یرغمال بنا لیا۔ یہ گھر چونکہ بالکل الگ تھلگ جگہ پہ تھا اور گھر کے مالک کا ملنا جلنا بھی کم تھا، اس لیے ان ڈکیتوں کو یہاں ٹکے رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ عورت کا نام زینب تھا۔ اس نے اشک بار لہجے میں کہا، انہوں نے مجھے اور میرے بندے کو یقین دلایا تھا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہماری پوری عزت کریں گے، زیادہ دن یہاں رہیں گے بھی نہیں اور چلے جائیں گے، لیکن یہ ابھی تک نہیں گئے۔ ہر روز ہمیں یہ آس ہوتی ہے کہ شاید آج یہ یہاں سے دفع ہو جائیں، پر انہوں نے یہاں بڑا گند مچایا ہوا ہے۔ تاش کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اور کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہمت کر کے بولی، وہ جو کڑی دیکھی ہے نا، جو 2-3 بار تمہیں کھانا دے کے گئی ہے، اس کا نام جمیلہ ہے۔ اسے کالو کالو کہتے ہیں، یتیم کڑی ہے، گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ وٹاتی ہے۔ یہ سارے کتے اس کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں۔ آخری الفاظ عورت نے بمشکل ادا کیے اور آنسو گرانے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ بیچاری لڑکی بالکل معمولی شکل و صورت کی تھی، ایک آنکھ میں تھوڑا سا نقص بھی تھا، جسم بھی بے ڈھنگا تھا۔ عورت کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اسے کمرے میں لے کے گھسا رہتا ہے۔ ابھی تک یہ غنیمت تھا کہ انہوں نے گھر کی مالکن زینب کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی تھی، لیکن زینب کی باتوں میں اندیشوں کی جھلک موجود تھی۔ اسے بجا طور پر ڈر تھا کہ کسی وقت اس کی باری آ سکتی ہے۔ میاں بیوی خوفزدہ رہتے تھے، خاص طور سے باگو والے واقعے کے بعد۔ تم کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر انہیں کوئی شک ہو گیا تو وہ بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خطرے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے سر تاپا دیکھا، بولی، میرا بندہ کہتا ہے تم جاگیر میں گھڑ سواروں کے سردار ہو اور لوگ تمہیں بڑا مانتے ہیں۔ سردار والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا میں چلتی ہوں۔ عورت ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے داخلی دروازے کی طرف سے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس کے اوجھل ہونے کے 2 منٹ بعد فیکا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ میں روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دور سے ہی میرا جائزہ لیا اور کھانستا ہوا آگے نکل گیا۔ اسے دیکھ کے مجھے بہت طیش آتا تھا، لیکن آج ضرورت سے زیادہ آیا۔ وہ میرے بھائی باگو کا قاتل تھا۔ اس کی گولی نے جان لی تھی باگو کی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ باگو نہیں ہے۔ یہ 3 دن بعد کی بات ہے۔ میں کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور صحن میں امرودوں کے ایک بڑے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ امرود کل باغ سے توڑے گئے تھے۔ میری شیو بڑھ چکی تھی، ٹخنے پہ زنجیر کے مسلسل رگڑنے سے زخم سا بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جسم پہ جلنے کے 2-3 چھوٹے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں مکھیاں بھی کافی تھیں۔ دروازہ کھلا اور 12 اندر داخل ہوا۔ اس خبیث کے چہرے پہ سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے سے بالکل جدا تھیں۔ اس کے چہرے پر اچھا یا برا جو بھی تاثر ہوتا تھا، یہ آنکھیں اس سے بالکل علیحدہ رہتی تھیں۔ 12 کے ساتھ جلاد صفت فیکا بھی موجود تھا۔ 12 کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے میرے سر کو 2-3 بار کچی دیوار سے ٹکرایا اور دانت پیستے ہوئے بولا،
چل اس کاغذ پہ لکھ اپنے کرتوت، جو کچھ کیا ہے سب کچھ لکھ، اور نیچے انگوٹھا شنگوٹھا لگا اپنا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الٹے ہاتھ کر تھپڑ مارا۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ وہ پھنکارا، جو تو نے کیا ہے وہ تجھے پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے۔ لکھ کہ تو والی کی بی بی پہ بری نظر رکھتا تھا، تو نے اس سے زبردستی کی کوشش بھی کی ہے، اور تو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اگر تجھے معاف کر دیا جائے اور جانے دیا جائے تو کبھی اپنی منحوس شکل نہیں دکھائے گا اور یہ علاقہ چھوڑ جائے گا۔ سب سے اوپر لکھ کہ تو جو کہہ رہا ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ چل لکھ۔ بارے نے کاغذ قلم میرے سامنے پھینک دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں لکھوں گا۔ باگو کی موت نے میرے اندر عجیب سرکشی بھر دی تھی۔ تیرے تو وڈے وڈیرے بھی لکھیں گے اور قبروں سے نکل کے لکھیں گے، بارہ پھنکارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیکے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اسلم کو بھی اندر لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحشیانہ مار پیٹ کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے لگا ہے۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ بارے پہ جھپٹ پڑوں، لیکن پاؤں کی زنجیر نے مجھے بے بس کر رکھا تھا۔ فیکا ابھی دروازے سے نکلا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ عام طور پر فاضل ہی کھولتا تھا۔ فاضل کی آواز سنائی دی، اس کے بعد دو اور بھاری آوازیں سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارے کے باقی دو ساتھی آئے ہیں۔ بارہ بھی مجھے خونی نظروں سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرا اندازہ درست تھا، بارے کے دونوں یار آئے تھے، تاہم ان کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز کالو یا زینب کی ہرگز نہیں تھی، یہ نئی آواز تھی۔ ان دونوں افراد کے آنے سے مجھ سے فوری مصیبت ٹل گئی تھی۔ سفید کاغذ اور قلم وہیں ایک طرف کونے میں پڑے رہے۔ بارے کے ساتھیوں کے آنے کے بعد گھر میں بار بار کہکہوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ رات کا کھانا بھی اہتمام سے پکایا گیا۔ بھنی ہوئی مرغیوں اور زردے کی خوشبو میرے قید خانے تک بھی پہنچ رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ کسی نے مجھے بلا کے جگایا۔ یہ کالو تھی۔ وہ سلاخ دار کھڑکی کے پار کھڑی تھی۔ اس نے 2 روٹیوں پہ رکھا ہوا مرغی کا سالن سلاخوں کے اندر سے مجھے پہنچایا، اور اسی طرح زردے کی چھوٹی سی پوٹلی بھی پہنچا دی۔ یہ عورت کون آئی ہے؟ میں نے کالو سے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے، وہ بیزاری سے بولی۔ بولتے ہوئے اس کے پیلے دانت ایک دم نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ چلی گئی تو میں اس کے لہجے کی بیزاری پہ غور کرتا رہا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان روز و شب سے عاجز آئی ہوئی ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک عورت کا جسم رکھتی تھی۔ رات کو دیر تک ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔ شاید شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ میری نگاہ بار بار کونے میں رکھے کاغذ قلم پہ پڑ جاتی تھی۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ بارہ وغیرہ مجھ سے معافی نامہ لکھوا کر مجھے یہاں سے بھگا دینا چاہتے ہیں، لیکن معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی یہ جان سکتا تھا کہ عملی طور پہ ایسا ممکن نہیں۔ خاص طور پر باگو کی موت کے بعد یہ ناممکن بات تھی۔ اس 4 دیواری میں میری زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا، اور گھر کی مالکن زینب ٹھیک ہی کہتی تھی کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے زینب سے پھر میری ملاقات ہو گئی۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ وہ مجھے ناشتہ دینے کے بہانے کھڑکی پہ آئی۔ روٹی، مکھن اور شکر اس نے کھڑکی کے اندر پہنچائے اور محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کا گھونگھٹ ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور یہ لرزش اس امر کی گواہ تھی کہ وہ خود بھی سر تا پا کانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر کے اندر سے لوہے کی ایک پتری نکال کے میری طرف بڑھا دی۔ یہ لوہا کاٹنے والے دندانہ دار بلیڈ تھا۔ میں نے اسے بستر کے نیچے چھپا دیا۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی، کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اور ہو سکے تو ہم نصیب سڑوں کے لیے بھی کچھ کرو۔ رات کو یہاں کون آیا تھا؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اسی بارے کے دونوں باقی یار تھے، موت جوگے۔ ایک بیچاری کڑی کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ اب کہاں ہیں؟ دونوں یار تو سویرے سویرے دفع ہو گئے۔ وہ کڑی یہیں پہ ہے۔ میں سمجھ گیا رات کو جو ہلہ گلہ ہو رہا تھا اس کی نوعیت کیا تھی۔ جیل سے بھاگے ہوئے ڈکیتوں نے ایک لڑکی کو کھلونا بنا رکھا تھا۔
یہی شرمناک ہلا گلا تھا جس کی وجہ سے آج زینب بھی زیادہ غصے اور دکھ میں نظر آ رہی تھی۔ ایکا ایکی میرا دھیان ماچھن رابعہ کی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس دن وہ بھاگی تھی اور ایک رائفل بردار نے اس پہ فائر کیا تھا۔ بعد میں وہ لڑکی کے پیچھے فصل میں گھس گیا تھا۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں تھی؟ تم نے اس کڑی کو دیکھا ہے؟ میں نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، آس پاس کے کسی پنڈ کی ہے بیچاری، زیادہ عمر نہیں ہے غریبنی کی، ویسے بھی ماڑی سی ہے۔ مجھے لڑکی کا سویٹر یاد آیا۔ میں نے کہا بہن، نیلے رنگ کا سویٹر تو نہیں پہنا ہوا تھا اس نے؟ زینب نے چونک کے مجھے دیکھا۔ ہاں شاید آسمانی رنگ کا سویٹر ہے۔ تو تم کیسے جانتے ہو اسے؟ میرے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ شاید جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یکایک قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے صحن کی طرف دیکھا۔ یہ چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی دیوڑی کی طرف جا رہی تھی۔ پھر شاید وہ دیوڑی میں پہنچ کر دروازے کو جھنجھوڑنے لگی، لیکن زینب نے بتایا تھا کہ لوہے کے دروازے کو تالا لگا ہوتا ہے۔ لڑکی باریک آواز میں چلانے لگی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ جانتی نہیں تھی اس جگہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ زینب برآمدے کے شمالی کونے کی طرف کھسک گئی۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد بارہ کسی اندرونی کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا صحن میں پہنچا۔ غالباً وہ نیند سے اٹھا تھا۔ اس کے جسم پہ فقط ایک تہہ بند تھا۔ اس کے سینے کے علاوہ اس کی توند بھی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایک شرابی سانڈ کی طرح ڈگمگاتا ہوا وہ لڑکی کے پیچھے دیوڑی میں پہنچا۔ لڑکی مزید زور سے چلانے لگی۔ چند سیکنڈ بعد بارہ اس طرح کھڑکی کے سامنے سے گزرا کہ اس نے لڑکی کو پیچھے سے دبوچ کے اٹھایا ہوا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ پھر وہ اوجھل ہو گیا۔ میرے سینے میں ایک اور کچوکا لگا۔ میرے اندیشے کے عین مطابق یہ رابعہ کی بیٹی ہی تھی۔ میرے اندر نیلی آگ دہکنے لگی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا لوگ بدماش اور قاتل کیسے بنتے ہیں، وحشی کیسے ہو جاتے ہیں، کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے جیسے انسانوں کو جان سے مارتے ہیں اور پھر پھانسی کے پھندے تک پہنچتے ہیں۔ آج مجھے ان سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ رات کو میں نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح لحاف میں ڈھانپ لیا اور دیر تک لوہے کا بلیڈ زنجیر کے ایک حلقے پہ چلاتا رہا۔ رات آخری پہر تک میں نے زنجیر کاٹ دی تھی۔ دوپہر 11 بجے کا وقت تھا۔ میں چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ میرے سامنے بارہ اور فیقہ تھے۔ لمبوترے چہرے والا اسلم کھڑکی کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ 7mm رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ رائفل پر کسی اریاں انگریز ایکٹریس کا اسٹیکر چپکا تھا۔ جب بارہ یا فیقہ میرے کمرے میں آتے تھے، اسلم رائفل پکڑے کھڑکی کے سامنے موجود رہتا تھا۔ دوسری احتیاط یہ کی جاتی تھی کہ کمرے میں آنے والا مجھ سے ایک محفوظ دوری پہ بیٹھتا تھا۔ بارے کے ہاتھ میں بید نما چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے سادے کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، انسانوں کی طرح لکھ دے۔ انسانوں کی طرح ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں لکھوں گا۔ بارے کے چہرے پہ غیظ و غضب کی چنگاریاں چھوٹ گئیں، تاہم اس کی سرد آنکھیں اس کیفیت سے لا تعلق رہیں۔ یہ گہری آنکھیں جیسے ہر وقت دعویٰ کرتی رہتی تھیں کہ وہ بہت دور تک دیکھتی ہیں، کچھ بھی ان سے اوجھل نہیں ہے۔ لیکن آج شاید وہ غلط کہہ رہی تھیں۔ میری زنجیر کا کٹا ہوا حلقہ ان آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میرے پہلو میں زنجیر اپنی سالم حالت میں پڑی دکھائی دیتی تھی۔ بارے نے گالی بکتے ہوئے بید نما منحوس چھڑی فیقے کی طرف اچھالی، جسے فیقے نے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اور یہی وقت تھا جب میں ایک عام شخص نہ رہا۔ ایک ہاتھ چھوڑ اور نڈر نوجوان سے آگے کا سفر ایک ہی جھٹکے میں طے کر کے میں حقیقی معنوں میں خطرناک اور خون خوار ہو گیا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی، دایاں بازو پورے کا پورا سلاخ دار کھڑکی میں سے نکالا اور اسلم کی رائفل کی نال پہ گرفت کر لی۔ میرے جسم میں جتنی طاقت اور تیزی تھی وہ میں نے ساری کی ساری استعمال کی اور ایک طوفانی جھٹکے سے رائفل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسلم شاید رائفل چھوڑ دیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔
لیکن اس نے نہیں چھوڑی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا کھڑکی کی سلاخوں سے ٹکرایا، اس کے چہرے کا بھرتا بن گیا، رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اندر کمرے میں موجود فیکا توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے رائفل کا دستہ گھما کے اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ وہ ڈکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ بارہ کھڑا ہو چکا تھا اور کمرے کے آخری کونے میں تھا۔ اپنی طرف سے وہ میری زد سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ پستول نکالنے کے لیے قمیض کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے جست لگائی اور اس کے اوپر گرا۔ ایک ہی لہجے میں وہ نیچے اور میں اوپر تھا۔ میں نے رائفل کو گھما کے سیدھا کیا اور اس کی نال بارے کی چربی دار گردن میں گھسا دی۔ خبردار، میں گرجا، گولی مار دوں گا اسے۔ میری آواز کمرے کے اندر چکرائی۔ فیکا جو اپنی لہو لہان پیشانی کے ساتھ میری طرف بڑھنے کا سوچ رہا تھا، اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں تیز رفتاری کارروائی کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی وقت تھا جب میں نے اونچی لمبی زینب کو دیکھا۔ وہ جھپٹتی ہوئی اسلم کی طرف آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر لہو لہان پڑا تھا۔ زینب نے چلاتے ہوئے اس کے سر اور کندھوں پہ کئی وار کیے۔ اس کے ہاتھ میں مرچیں کوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ اسلم نیم جان ہو گیا۔ اتنے میں زینب کا خوفزدہ خاوند فاضل بھی لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ زینب کی ہلہ شیری پہ فاضل نے زینب کے ساتھ مل کے اسلم کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا اور ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا۔ زینب کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اوڑھنی اس کے سر سے ڈھلک گئی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم والی قبول صورت دیہاتن تھی۔ میں نے بارے اور فیکے کے پاؤں کے قریب زمین پہ ایک ایک فائر کیا اور انہیں ایک کونے میں سمٹنے پہ مجبور کر دیا۔ کشمکش کے دوران میں بارے کا 38 بور ریوالور اس کی قمیض سے نیچے نکل کے گر گیا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا لیا۔ لوہا کاٹنے والا بلیڈ بھی بستر کے نیچے سے نکال کے الٹے پاؤں کمرے سے نکل آیا۔ اب بارہ صاحب اور فیکا میری جگہ کمرے میں بند تھے اور میں ان کی جگہ باہر تھا۔ آہنی دروازے کو قفل لگ چکا تھا۔ یہ ساری کارروائی بمشکل 2-3 منٹ میں مکمل ہو گئی تھی۔ صحن میں موجود بچوں نے گولیوں کی آواز سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ کالو بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ زینب بچوں کو سنبھالنے کے لیے صحن کے شمالی کنارے کی طرف چلی گئی۔ فاضل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی نسبت وہ کافی کمزور دل تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے کشتی میں پہلوان کو گرا تو لیا تھا، مگر سخت ڈرا ہوا بھی تھا کہ جلد ہی پہلوان اس کے نیچے سے نکل آئے گا اور بدلہ لے لے گا۔ میں نے ایک طرف لے جا کے فاضل کو تسلی دی، اسے سمجھایا کہ وہ ہمت کرے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان کے ساتھی بھی تو ہیں۔ فاضل کراہا، ان حرامیوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں جس طرح کہتا ہوں تم اسی طرح کرتے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی بتائیں کیا کروں؟ تم فوراً مراد پور پہنچو، وہاں سے تیمور تومی کا گھر پوچھ لینا۔ تیمور کو بتاؤ کہ وہ 2-3 بندوں کو لے کے فوراً یہاں پہنچے، لیکن تیمور کے علاوہ اس بات کا کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تیمور کا پتہ نہ چل سکے تو کرامت ترخان یا فراست علی میں سے کسی کو یہاں لے آؤ، انہیں میرا نام شاہ خاور بتانا۔ فاضل نے کہا میں آپ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پہلے بھی جانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جلدی سے گھوڑا پکڑو اور نکل جاؤ۔ میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے اندر تمہاری واپسی ہو جائے گی۔ اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، کسی پولیس والے کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تیمور وغیرہ سے بھی بس اتنی بات کرنی ہے جتنی میں بتا رہا ہوں۔ فاضل نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کے اندر بارہ گالیاں بک رہا تھا اور دروازے پہ دھڑا دھڑ ٹھوکریں برسا رہا تھا، لیکن یہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ اگر مضبوط نہ ہوتا تو بارہ مجھے یہاں بند ہی نہ کرتا، کہیں یہ نکل ہی نہ آئے۔ فاضل کے چہرے پہ خوف لہرایا۔ ان کا باپ بھی نہیں نکل سکتا، تم ان کی فکر چھوڑو، بس تم پہنچو مراد پور۔ اپنی گھر والی اور بچوں کو بھی یہاں سے نہ نکال لوں؟ فاضل نے پوچھا۔ ایک لحظے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے یہ کرنے دوں، لیکن پھر فوراً ہی دوسرا خیال آیا۔ فاضل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس بات کا روشن امکان تھا کہ وہ یہاں سے نکلے اور واپس پلٹ کے نہ دیکھے۔ نہیں فاضل، ان کو یہیں رہنے دو، یہ بالکل حفاظت سے ہیں۔ فاضل گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل گیا۔
میں نے داخلی دروازے کو اندر سے پھر تالا لگا دیا۔ دوسرے کمرے میں جا کے میں نے زخمی اسلم کو دیکھا۔ اس کے سر اور چہرے پہ گہری چوٹیں آئی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ میرے دل میں باگو کے قاتلوں کے لیے رحم کی کوئی رمق نہیں تھی، اور اسلم بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ نقدی، سگریٹ اور چاقو کے علاوہ اس کی جیب میں سے چابیوں کا ایک گچھا بھی نکلا۔ اس گچھے میں سے ایک چابی میرے کام کی تھی۔ زنجیر کا ٹکڑا ابھی تک میرے پاؤں کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ میں نے مطلوبہ چابی سے وہ فولادی کفل کھول دیا جس نے زنجیر کو میری پنڈلی سے منسلک کر رکھا تھا۔ خدا کے لیے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ آواز اس لڑکی کی تھی جو یہاں پرسوں رات سے بارے اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ میں اس کمرے میں پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک کونے میں سمٹ گئی، لیکن پھر دھیان سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ پھٹی پرانی اوڑھنی رکھی۔ کمرے کے کچے فرش پہ شراب کی خالی بوتلیں، بوتلوں کے ڈھکن، سگریٹ کے ٹکڑے اور مرغی کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ قریب ہی وہ اکلوتی چارپائی تھی جو یقیناً اس نوعمر لڑکی کے لیے کانٹوں کی سیج بنی رہی تھی۔ یہاں ایک پرچھتی پہ مجھے لپسٹک، کریم اور کاجل وغیرہ بھی نظر آئے۔ جیسے کہ بعد میں پتہ چلا یہ چیزیں بارہ وغیرہ کالوں کو قدرے خوشنما بنانے کے لیے استعمال کرواتے تھے۔ میں روتی سسکتی لڑکی کو لے کے باہر آیا، اسے زینب کے حوالے کیا جو اپنے دیگر بچوں کو مرغی کی طرح اپنے پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ زینب کی بلند ہمتی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کے بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، ان کو مار دو، ان کتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو نہر میں بھگا دو۔ حوصلہ رکھ بہن، ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ، میں نے بھی زہرناک لہجے میں کہا۔ میرے دل میں ابھی بھی ہلکی سی امید تھی کہ شاید باگو کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہو جو زینب نے بتایا ہے۔ شاید زینب کو کوئی دھوکہ ہوا ہو، یا پھر کالو یا بچوں نے اسے کوئی غلط اطلاع دی ہو۔ لیکن جب میں نے کالو، زینب اور بچوں سے علیحدہ علیحدہ کر کے اس بارے میں تفصیلاً پوچھا تو یہ موہوم سی امید بھی دم توڑ گئی۔ کالو نے سر تاپا کانپتے ہوئے بتایا، میں نے اپنی اکھیوں سے دیکھا ہے جی، وہ مر گیا تھا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کے ایک بورے میں بند کیا، بورے میں ایک وزنی لوہا بھی ڈالا اور پھر اسے ریڑے پہ لاد کے رات کے وقت لے گئے تھے۔ زینب نے اشک بار لہجے میں کہا، اس بیچارے کے کپڑے بھی میں نے ایک دن دیکھے تھے، گچھا مچھا ہوئے ایک منجی کے نیچے پڑے تھے۔ میں نے ماچھن رابعہ کی لڑکی سے بھی 2-4 سوال پوچھے۔ اس نے کہا مجھے گولی نہیں لگی تھی، پر میں ایک کھال میں گر گئی تھی، مجھے اس بندوق والے نے پکڑ لیا تھا۔ تمہاری ماں اور باقی بہن بھائی؟ مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں جی، میرے خیال ہے کہ ان لوگوں نے انہیں کچھ نہیں کہا، بس مجھے ایک ریڑے پہ ڈالا اور اوپر ایک ترپال ڈال کے وہاں سے لے گئے تھے۔ کہاں؟ وہ اس دوسرے مکان میں جہاں نیم کے درخت تھے، لڑکی نے سسکی لے کے کہا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے یہ لڑکی بارے کے ان 2 ساتھیوں کے پاس رہی تھی جو کسی دوسری جگہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ اسے بارے وغیرہ کے پاس لے آئے تھے۔ بارے کا نام 2-3 دن سے مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہوا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کہاں۔ بس یہ اندازہ ہوا تھا کہ کسی اچھے حوالے سے نہیں، برے حوالے سے سنا ہوا ہے۔ شاید کوئی سنگین واردات تھی جس کا تذکرہ اخباروں میں آیا تھا۔ بارہ بند کمرے کے اندر مسلسل گرج برس رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آوازوں پہ متعلق دھیان نہیں دیا۔ میں صحن میں تھا، تاہم سلاخ دار کھڑکی میں سے ان دونوں کی نقل و حرکت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میری توقع کے مطابق تقریباً 1 گھنٹے میں فاضل واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ تیمور، کرامت اور رضوان نام کا ایک لڑکا فاضل کے ساتھ تھے۔ تیمور بھاگ کے مجھ سے لپٹ گیا۔ یارا، کہاں چلا گیا تھا تو؟ تیرے لیے کہاں کہاں بھاگتے رہے، کس کس سے جھگڑے کیے، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ میں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باگو تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ ہاں، اور رابعہ اور اس کے بچے؟
وہ گاؤں میں ہیں۔ رابعہ دن رات رو رہی ہے اپنی لڑکی کے لیے۔ فکرہ ختم کر کے تیمور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ لڑکی یہیں پہ ہے، فکر کی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ اگلے 2-4 منٹ میں نے بہت سی باتیں تیمور کے گوش گزار کر دی۔ وہ بے حد حیرت کے عالم میں سنتا رہا۔ میرے ورم زدہ پاؤں اور جسم پہ جلنے کے نشانات نے اسے بہت دکھی کیا۔ میں نے اسے فوری طور پہ باگو کی موت کا نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ وہ لاپتہ ہے۔ بارے اور فیکے وغیرہ کے نام پہ تیمور بھی تھوڑا سا چونکا۔ اس نے سلاخدار کھڑکی کے سامنے جا کے بارے اور فیکے کو دیکھا اور پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سراسیمہ آواز میں بولا، خاور، میرا خیال ہے میں نے ان دونوں کو پہچان لیا ہے۔ ان میں سے چوڑے بوتھے والے کی تو شاید تصویر بھی میں نے اخبار میں دیکھی ہوئی ہے۔ یار یہ نامی گرامی ڈکیت ہیں، ان کے سر پہ کوئی انعام شنام بھی رکھا ہوا ہے، بڑی وارداتیں ہیں ان کے کھاتے میں۔ 1.5 سال پہلے انہوں نے لالا موسیٰ کے ایک سیاسی بندے اور اس کے ساتھیوں کو دن دہاڑے گولیوں سے چھننی کیا تھا۔ یہ وہی ہیں۔ میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے چودھری صاحب کے ذریعے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، تیمور کہہ رہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر میرے کان کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ میرے کانوں میں بس ہنستی مسکراتی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پورے 24 سال کی عمر میں شادی سے چند دن پہلے قتل ہو گیا تھا اور اسے قتل کرنے والے میرے سامنے تھے، اور ان میں سے ایک قاتل، بلکہ بڑا قاتل، وہاں راجووال میں بیٹھا تھا اور اس کا نام چودھری عزیز تھا۔ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہی اس سارے منصوبے کا شاہ دماغ ہے، اور مجھے آج پتہ چل رہا تھا کہ میرے جیسے عام لوگ حالات کی زد میں آنے کے بعد بے رحم، سفاک اور خونی کیسے بن جاتے ہیں۔ میں آج خود کو ایک بدلا ہوا شخص محسوس کر رہا تھا۔ مجھ میں مرنے اور جان سے مار دینے کی بے پناہ ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ ہاں، تیمور بول رہا تھا لیکن مجھے بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، میں آ رہا ہوں چودھری عزیز، سب سے پہلے میں تیری گردن پکڑوں گا، میں آ رہا ہوں۔ تیمور اور رضوان کے پاس رائفلیں موجود تھیں۔ میں نے تیمور کو ایک طرف لے جا کے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تیمور تم یہیں ان 3 کتوں کی نگرانی کرو، میں کرامت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ تیمور نے پوچھا۔ چودھری عزیز کی طرف۔ میں آج اس سے ہر حساب چکا دینا چاہتا ہوں۔ تیمور کے چہرے پہ بھی جوش لہرایا۔ اسے بھی پورا یقین تھا کہ میرے اور باگو کے ساتھ یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار چودھری عزیز ہی ہے، لیکن میری اس بات سے تیمور نے اتفاق نہیں کیا کہ میں چودھری عزیز کو یہاں لانے کے لیے اس کی طرف جاؤں۔ اس کی نگاہ بار بار میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، خاور، میں اس حالت میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگر چودھری عزیز کی گردن سے پکڑ کے اسے یہاں لانے کا ارادہ ہے تو پھر یہ کام میں کروں گا، اور میرا خیال ہے میں یہ کام آسانی سے کر بھی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ دبے دبے جوش سے بولا، مجھے اندازہ ہے اس وقت چودھری عزیز کہاں ہوگا۔ وہ خبیث راجووال میں نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ نہر پار کے موضع خراسپور میں آیا ہوا ہے۔ یہاں کے پٹواری سے اسے کوئی کام ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ رات بھی خراسپور میں ہی رہا ہے۔ تو تم کیا کرو گے؟ وہی جو ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کسی وقت اس نے واپس راجووال روانہ ہونا ہے۔ میں اور کرامت اس کو راستے میں چھاپ لیں گے اور گردن سے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لیکن شیکن کچھ نہیں، اس معاملے میں ایک لفظ نہ بولنا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل سکو۔ تم اور رضوان یہیں رہو اور بارے وغیرہ کی نگرانی کرو۔ ہم اس حرامی کو زندہ یا مردہ یہاں لے کے آتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ خطرناک کام ہے۔ میں اس کے لیے تیمور کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا۔ ابھی ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے تھے کہ حالات نے ایک اور پلٹا کھایا، اور یہ پلٹا بالکل غیر متوقع تھا۔ ہمارے گمان میں ہرگز بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ گھر کے بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے فاضل کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ فاضل کی واپسی 2-3 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، کہنے لگا ان کا ایک ساتھی آیا ہے۔ اس کا اشارہ بارے وغیرہ کی طرف تھا۔ جو پرسوں آئے تھے ان میں سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی،
فاضل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی اور ہے، ایک بار پہلے بھی بارے کو بلانے آیا تھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ بارہ جی سے ملنا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہیں پیچھے کھڑا ہے، یہ بارے کو اس کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا ہے بارے کے بارے میں؟ کچھ نہیں، میں نے کہا میں ابھی سو کے اٹھا ہوں، دیکھ کے بتاتا ہوں کہ بارہ صاحب ہے یا نہیں ہے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے فاضل کا کاندھا دباتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، جا کے اس سے کہو کہ بارہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے۔ باقی دونوں کے بارے میں بتاؤ کہ شراب پی کے بے سدھ پڑے ہوئے ہیں، بس ان کا ایک چوتھا ساتھی ہے، وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے فاضل کو پوری تفصیل سمجھا کے باہر بھیج دیا تھا۔ 2 منٹ بعد فاضل نے آ کے بتایا کہ وہ مان گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے اسے بھیج دو۔ میں نے اس بارے میں تیمور سے مشورہ کیا اور رضوان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رضوان کو سمجھا دیا کہ وہ بارے کے ساتھی کے طور پہ باہر جا رہا ہے۔ رضوان اپنی رائفل کو چادر کے نیچے چھپا کے باہر نکل گیا، تو میں نے بھی اپنا منہ سر چادر میں لپیٹا اور رضوان کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ تیمور نے بھی میری تقلید کی۔ یہ سپہر کا وقت تھا، باغ کے درختوں کے نیچے دھوپ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں۔ سورج مغربی افق کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ رضوان ایک شخص کے ساتھ باغ کے جنوبی کنارے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ شخص دراز قد تھا اور اس نے دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ حالانکہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے بھی چادر لپیٹ رکھی تھی اور چادر کے نیچے چھوٹی نال والی رائفل کی موجودگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ باغ سے نکل کے رضوان اور دراز قد شخص خود رو جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ جھاڑیوں میں تقریباً 200 قد طے کرنے کے بعد وہ ایک نشیبی راستے پہ رک گئے۔ یہاں ایک گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کو دیکھ کے میرا خون رگوں میں اچھل گیا۔ یہ گاڑی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ وہی لینڈ روور تھی جو والی جی کے استعمال میں رہی تھی اور اب ان کے بعد چودھری عزیز کے پاس آ گئی تھی۔ چادر کے نیچے 38 بور کے ریوالور پہ میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ تیمور بھی میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ ہم خود رو جھاڑیوں میں دب کے لینڈ روور کی طرف دیکھتے رہے۔ کیا خیال ہے، اس میں چودھری عزیز ہوگا؟ تیمور نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے، میں نے جوابی سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تیمور نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کے تائید کی۔ ہم جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے جیپ کی طرف بڑھے۔ یہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں صرف ایک فرد موجود ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا اور غالب امکان یہی تھا کہ وہ چودھری عزیز خود ہے۔ جیپ سے فاصلہ جب 15-20 قدم رہ گیا تو میں جھاڑیوں میں سے نکل کے تیزی سے جھپٹا اور دراز قد شخص کے سر پہ پہنچ گیا۔ خبردار، گولی مار دوں گا، میں نے ریوالور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ پلک جھپکتے میں رضوان نے بھی چادر کے نیچے سے چھوٹی نال والی رائفل نکال لی اور اس کا رخ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کے سینے کی طرف کر دیا۔ یہ چودھری عزیز ہی تھا۔ میں نے اس کے چربی دار چہرے پہ گہرا زرد رنگ پھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے رضوان کو اور پھر مجھے دیکھا۔ چادر کے منڈاسے میں سے بس میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ چودھری عزیز ہکلایا۔ تمہاری موت۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کے بری طرح جھنجھوڑا اور دروازہ کھول کے جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں رضوان نے دراز قد شخص کی پیٹھ پہ زوردار لات رسید کی اور رائفل کے زور پر اسے بھی جیپ کے اندر پہنچا دیا۔ تیمور پچھلا دروازہ کھول کے اندر گھس گیا۔ چلو گاڑی چلاؤ، میں نے ریوالور کی نال چودھری عزیز کی گردن میں گھسیڑتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا۔ چودھری عزیز نے میری آواز پہچان لی۔ اس کے ساتھ اسے لہجے کی بے حد خطرناکی کا اندازہ بھی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی جگہ، اسی ڈرائیونگ سیٹ پر، اسی وقت سچ مچ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد لینڈ روور جیپ باغبان فاضل کے کشادہ گھر کے اندر پہنچ چکی تھی اور رضوان وغیرہ پھاٹک نما آہنی دروازہ اندر سے بند کر چکے تھے۔ چودھری عزیز اور اس کے دراز قد ساتھی کو جیپ سے نکالا گیا۔ دراز قد کو میں اب اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ یہ حویلی میں چودھری عزیز کا قریب ساتھی انوارہ تھا۔ انوارے کی رائفل پہلے ہی لے لی گئی تھی۔ میں نے چودھری عزیز کی اچھی طرح تلاشی لی
اس نے اپنے کڑھائی دار کرتے کے نیچے باقاعدہ ہولسٹر لگایا ہوا تھا اور اس میں پستول موجود تھا۔ ہولسٹر اس کی کمر سے کھول لیا گیا۔ جیپ میں ایک چمڑے کا تھیلا بھی تھا جس میں کاغذات وغیرہ تھے۔ انوارے نے حق کے نمک ادا کرتے ہوئے ذرا بڑبڑانے کی کوشش کی تو کرامت اور تیمور نے اس سے خوب ٹھاپیں لگائیں اور گوبر آلود زمین پہ گرا دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید لڑائی کرنے سے منع کیا۔ وہ انوارے کو شلوار کے نیفے سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے گئے جہاں زخمی اسلم کو بند کیا گیا تھا۔ اسلم کو وہاں سے نکال کر انوارے کو وہاں تاڑ دیا گیا۔ زخمی اسلم کو دیکھ کے چودھری عزیز کے چہرے پہ برستی ہوئی حیرت کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں نے اب چادر کا منڈاسا اتار دیا تھا۔ چودھری خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میں نے اطمینان سے کہا، تجھے ہم نہیں لائے چودھری، تجھے تیری تقدیر گھیر کے لے آئی ہے۔ میں سمجھا نہیں، لیکن ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تو نے فاضل کے گھر کا رخ کر لیا۔ تو جاننا چاہتا تھا کہ ابھی بارے نے ہماری لاشوں کے ٹوٹے کر کے نہر میں چلا دیے یا نہیں، یہی جاننا چاہتا تھا نا؟ میں نے کھڑے کھڑے زوردار لات چودھری کے سینے پہ رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کے جیپ کی سائڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کے اونچے شملے والی پگڑی گوبر میں جا گری۔ چودھری عزیز نے سنبھل کے کہا، تم اس معاملے کو بہت خراب کر رہے ہو، تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ اب پچھتانے کی باری تیری ہے چودھری، ہم نے جو جھیلنا تھا جھیل لیا، اور تو نے ان ڈکیتوں کے ذریعے جو کچھ کرانا تھا کرا لیا۔ مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہاں صرف اسلم اور فیقے سے ملنے آیا تھا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تم بھی یہاں ہو۔ ابھی تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا، ایک ایک چیز کھل جائے گی تیرے سامنے۔ میں نے دانت پیسے اور ریوالور کی نال ایک بار پھر چودھری کی چربی دار گردن میں گھسیڑی۔ تیمور نے زخمی اسلم کو بارے اور فیقے کے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیا تھا اور اب میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گڑگابی اور خون آلود کپڑے تھے جو چند روز پہلے بارے وغیرہ نے باگو کے جسم سے اتارے تھے۔ تیمور کے چہرے پہ اندیشوں کے گہرے سائے لہرانے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، خاور، یہ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھیں چھوٹے کمرے میں۔ یار مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ باگو ٹھیک تو ہے نا؟ میں تیمور کو ایک طرف لے گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ تیمور کے گلے سے لگ کے میں نے اسے باگو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ تیمور کے لیے بھی ایک جان کا صدمہ تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں اور پورا جسم تیش کی شدت سے لرزنے لگا۔ رائفل پہ اس کی گرفت نہایت سخت ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے اس نے کہا کہ باگو کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے بھی خاموشی کی زبان میں جواب دیا، ہاں نہیں چھوڑیں گے زندہ۔ تیمور کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں چھوٹے کمرے میں چودھری عزیز کے گن مین انوارے کے سامنے موجود تھے۔ انوارہ کچے فرش پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تیمور رائفل بدست اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ پہلے تو انوارے نے بھی چودھری عزیز کی طرح کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا، مگر پھر ہمارے تاثرات دیکھنے کے بعد اور تیمور کے ہاتھوں تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ صورتحال اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اس کے خون آلود چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھ انوارے، اگر اس چار دیواری سے زندہ نکلنا چاہتا ہے اور پھر سے اپنے بال بچے کی شکل دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کر۔ جیسے عدالت کے اندر چلنے والے کیسوں کے اندر ایک سلطانی گواہ ہوتا ہے، تو بھی سلطانی گواہ بن جا۔ جو بھی عزیز نے کیا ہے وہ صاف صاف بتا دے۔ میرا کوئی قصور نہیں شاہ خاور صاحب، آپ کو تو پتہ ہے میں حکم کا بندہ ہوں، پہلے والی جی کا حکم مانتا تھا، اب چودھری کا مانتا ہوں، اسی لیے تو تیری جان بخشی کی بات کر رہے ہیں۔ تیمور نے خوفناک لہجے میں کہا، چل شروع ہو جا فٹافٹ۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے اسے رائفل سے بے رحم ٹہوکا دیا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد انوارے نے اعترافی لہجے میں بتایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ بارے اور فیقے کو چودھری عزیز نے ہی آپ پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کہا تھا، لیکن کیا؟ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولا، جہاں تک مجھے پتہ ہے جی، چودھری نے کسی کو جان سے مارنے کا نہیں کہا تھا۔ چودھری
چاہتا تھا کہ آپ کو مارا جائے، بے شک ایک آدھ ہڈی توڑ دی جائے، اس کے بعد آپ سے معافی نامہ لکھوایا جائے اور سادے کاغذ پہ دستخط وغیرہ کرائے جائیں، پھر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ علاقہ چھوڑ جائیں اور کبھی اپنی صورت نہ دکھائیں۔ تم بکواس کرتے ہو، تیمور نے رائفل کے بیرل سے انوارے کے سر پہ زوردار ضرب لگائی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ انوارے نے کراہتے ہوئے کہا، میں وہی بتا رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باگو کے مرنے کے بعد بارے وغیرہ نے ارادہ بدل دیا ہو، پر پہلے ان کا پروگرام یہی تھا۔ اگلے 10 منٹ میں انوارے نے سلطانی گواہ کے طور پہ جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ چودھری عزیز کو پتہ چلا کہ بارہ ساہیوال کی جیل توڑ کے بھاگا ہوا ہے اور اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ خراس پور کے آس پاس چھپا ہوا ہے۔ بارے کے ساتھ چودھری کی پرانی جان پہچان تھی۔ اس نے انوارے کے ذریعے بارے سے رابطہ کیا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ مجھے مراد پور سے اٹھائے اور اپنے ٹھکانے پہ لے آئے۔ وہ میری ہڈی پسلی توڑوا کے مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگا دینا چاہتا تھا۔ یقیناً اس میں مجھے قتل کر دیے جانے کا امکان بھی موجود تھا۔ حالات ایسے ہوئے کہ بارے کو میرے ساتھ ساتھ باگو کو بھی اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں باگو پہ فائر کیا گیا، گولی اس کے پیٹ میں لگ گئی۔ وہ درد سے تڑپتا رہا، بارے اور فیکے کی منتیں کرتا رہا کہ وہ اسے ہسپتال لے جائیں، لیکن ان بے رحموں نے اسی کمرے میں اسے افیم کھلا کے چاقو وغیرہ سے اس کی چیڑ پھاڑ کی۔ بعد میں 24 گھنٹے کے لیے اسے تڑپنے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی کمرے کے کچے فرش پہ وہ جواں سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ اس کی لاش بوری میں ڈال کے اور وزن باندھ کے نہر میں پھینک دی گئی۔ انوارے نے اپنی گفتگو میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں لاش نہر برد کی گئی تھی۔ باگو کی موت کے بعد بارے اور فیکے نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ گن مین انورے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بارے کے اس ارادے میں چودھری عزیز شریک تھا یا نہیں۔ آج تم یہاں کیسے آئے تھے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے انورے سے پوچھا۔ دراصل جی ہم نہر پار کے گاؤں خراس پور میں آئے ہوئے تھے۔ چودھری نے پٹواری شفیع سے اپنی زمینوں کی کچھ فردیں نکلوانی تھی۔ یہ کام کرانے کے بعد چودھری نے بارے اور فیکے سے ملنے کا سوچا۔ میرے خیال میں وہ یہاں کے حالات جاننا چاہتا تھا، کیونکہ 4-5 دن سے اسے یہاں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے جیپ پیچھے کھڑی کر دی اور مجھے بارے کو بلانے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ انوارے سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ہم دونوں بد نصیب لڑکی مہناز اور فاضل کی نوکرانی کالو کے پاس پہنچے۔ میں نے دونوں لڑکیوں سے علیحدہ علیحدہ بات کی۔ دونوں نے رو رو کے اپنے اوپر ہونے والے ستم کی کہانی سنائی۔ اس کہانی کی تفصیل میں جائے بغیر ہی سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ کالو کے جسم پہ کئی نیل تھے، وہ لوگ اسے زبردستی شراب بھی پلاتے رہے۔ اسی طرح ماچھن کی 9 عمر لڑکی مہناز کے دبلے پتلے جسم پہ بھی درندگی کے نشانات تھے۔ جیل سے بھاگے ہوئے ان ڈکیتوں نے اسے پلاسٹک کی گڑیا کی طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے ڈری سہمی مہناز کا سر چوما اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی بربادی کی ذمہ داری مجھ پہ بھی آتی ہے۔ میری وجہ سے تو وہ ان کتوں کے ہتھے چڑھی تھی۔ ہاں، آج میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے جیسے لوگ قاتل کیسے بن جاتے ہیں۔ میرے اندر مہناز اور کالو اور باگو کے مجرموں کے خون کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ تیمور کے بعد اب مجھے بھی بارے کے متعلق کافی کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ بندہ نامی گرامی مجرم تھا۔ اس کے سر وغیرہ کی قیمت بھی مقرر ہوئی تھی۔ غالباً علاقہ غیر سے بھی اس کا تعلق رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو پھر ان کے زندہ بچ جانے کے امکان بھی پیدا ہو جائیں گے، اور مجھے یہ کسی صورت قبول نہیں تھا۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ ان کو مہناز اور کالوں کے سامنے کھڑا کر دوں اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں مارے، مگر ان بیچاریوں میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ تو ان کی شکلیں دیکھ کے ہی پیلی ہو جاتی تھیں۔ شام کے سائے اب تیزی سے پھیل رہے تھے۔ سورج مغربی جھاڑیوں کے پیچھے اوجھل ہو رہا تھا۔ باغ میں پرندوں کی شور چہکار گونج رہی تھی۔ اس باغ سے آگے خودرو جھاڑیوں سے پرے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محمد فاضل کے اس الگ تھلگ مکان میں کیا ہو رہا ہے اور
کیا ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی زینب، اس کے بچے فاضل، مہناز اور کالو وغیرہ صحن کے شمالی کنارے پہ بنے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ میں، تیمور اور کرامت اس کمرے میں آ گئے جہاں بارے، فیقے اور اسلم کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے پشت پہ باندھے جا چکے تھے۔ فیقہ کچھ زیادہ ہی تن فن دکھا رہا تھا، اس لیے کرامت نے اس کے پاؤں بھی سن کی رسی میں جکڑ دیے تھے۔ اب وہ تینوں قیدیوں کی طرح کمرے کی کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ چودھری عزیز کو میں نے تماشے کے لیے سلاخ دار کھڑکی کے پاس بٹھا دیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت کر سکتا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے چہروں پہ اپنی موت کی پرچھائیاں دیکھ لی تھیں، اس لیے وہ بے حد مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بارہ کبھی دھمکیاں دینے لگتا، کبھی مفاہمت کی باتیں کرنے لگتا۔ ہاتھ بندھوانے سے پہلے اس نے سخت مزاحمت کی تھی اور اس کے جسم پہ کئی چوٹیں آئی تھیں۔ فیقے نے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا، اگر ہمیں کچھ ہوا نا تو ہمارے ساتھی تمہاری پوری نسل ختم کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ بارے نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور دھیمے مگر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کے لیے ہرجانہ دینے کو تیار ہیں، تم جتنی رقم مانگو گے ہم دے دیں گے۔ تیمور نے زہر خند لہجے میں کہا، 50-50 لاکھ دو گے دونوں لڑکیوں کو اور 1 کروڑ باگو کے وارثوں کو؟ اگر تم مہلت دو گے تو شاید اتنے بھی دے دیں گے، مگر مسئلہ تو یہی ہے، تم چاروں کے پاس مہلت نہیں ہے، تمہارا دانہ پانی پورا ہو چکا ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میں نے 3 کے بجائے 4 کی بات کی تھی۔ چودھری عزیز کا ہلدی رنگ کچھ اور بھی ہلدی ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں ہی کھڑکھڑا کے رہ گئی۔ مفاہمت کے چند جملے بولنے کے بعد ایک بار بارہ پھر طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس نے گندی گالیاں دیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے اس کے سر پہ رائفل کا بٹ مار کے اسے پھر سے کچے فرش پہ بٹھا دیا۔ میرے اندر عجیب سی صفاقی پروان چڑھ رہی تھی۔ میں نے بارے کا 38 بور کا ریوالور نکال لیا۔ اس میں 6 گولیاں تھیں۔ میں نے 4 نکال لیں اور ریوالور تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی تیمور، تم نے چرخی گھما کے 6 فائر کرنے ہیں اس پہ، اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے حرامی کو۔ بارے کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کہا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تمہارے ہی بتایا ہوا کھیل ہے۔ تیمور فیقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا تو خیال ہے اس کی طرف سے شروع کریں، اس کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے دوسری طرف جانے کی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔